صاحب ما تقدر تقدر انت افلاقي ما تقدر تقدر دايما تكاوشي ان شاء الله دعا وكذا دعا اكيد دواء صدر لا تدوا دعا اكيد دواء صدر لا تدوا. سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کے بھائیوں کا مشکور ہوں اور یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں اور جو واقعہ یہاں پر پیش آیا ہے یہ بڑا دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ انسان نہیں ہے، انہوں نے انسانیت کی تذلیل کی ہے اور وہ درندے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ درندوں جیسا سلوک کیا جائے اور جو ایز اے چیف منسٹر خیبر پختونخوا میں جب آج آیا ہوں ان غمزدہ خاندان کے ساتھ دینے کے لیے، یہ میرے بھائی ہے، یہ اسی خیبر پختونخوا اس مٹی اس پختون قوم سے ان کا تعلق ہے. میں خود بھی ایک پختون ہوں. میں یہاں پر ایز اے چیف منسٹر بات نہیں کروں گا، میں ایز اے پختون بات کروں گا. بالکل ان کے ساتھ میں کھڑا ہوں اور آخری وقت تک انشاءاللہ میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا جب تک ان ملزموں کو، ان درندوں کو ہم انجام تک نہیں پہنچائیں گے. یہ میرا ان سے وعدہ ہے. باقی مجھے پتہ ہے کہ ان پہ جو گزر رہی ہے وہ درد میں محسوس کر سکتا ہوں. میں اس کو اپنی بچی سمجھتا ہوں اور یہ خیبر پختونخوا میں جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہے، اب میں قانون سازی کی طرف جا رہا ہوں. انشاءاللہ ایسا قانون ہم بنائیں گے. صوبائی حکومت اس پہ آلریڈی میں نے کہا ہوا ہے اور کام ہو رہا ہے اس پہ. انشاءاللہ ایک مہینے میں اس قانون کو ہم پاس کر لیں گے اور جو بھی واقعہ ہوگا اللہ کرے کہ اس مٹی میں اور اس سرزمین پر یہ واقعہ دوبارہ رہنما نہ ہو. انشاءاللہ. اور ہم مسلمان ہیں، پختون ہیں اور جو لوگ اس میں انوالو ہیں اور جو ان کے خاندان ہے، میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو خود مارے، ان کو خود سزا دے. لیکن پھر قانون حرکت میں آ جاتی ہے اور کچھ قوانین ہے تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں ان کو ہر حال میں کیفر کردار تک پہنچا دوں. وزیر اعظم صاحب ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آئندہ آپ حکومت کیا اقدامات اٹھائے گی؟ میں انشاءاللہ میں نے آلریڈی کہا ہے قانون سازی ہم کرنے والے ہیں اور سخت قانون ہم بنائیں گے. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ ایک اچھا قانون پاس کر لے تو اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کورٹ میں اسٹے لے لیتے ہیں. میں نے ان لوگوں سے کچھ نیگیٹو ایلیمنٹ ہے اس معاشرے میں ان سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے اس میں ہماری مدد کرے اور اس کو انشاءاللہ یہ قانون جلد از جلد پاس ہو جائے گا تاکہ یہ چیزیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں. ایسی کون سی رکاوٹ ہے سر جو اس میں سامنے آ رہی ہے اس قانون بنانے میں؟ اس میں تو اب میں نہیں، قانون میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن جب ہم ایک قانون پاس کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم نے اس سے پہلے ایکسائز ٹیکسیشن کے حوالے سے اینٹی نارکوٹکس قانون پاس کیا تو اس میں بہت سے ایلیمنٹ آ گئے، انہوں نے اس کو چیلنج کیا. تو یہ اس وساطت سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ عوام کے لیے ہوگی. تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں ہماری مدد کریں. اچھا سر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا ویژن بھی ہے ریاست مدینہ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی تک کیوں قانون نہیں بنا ہے اور ابھی تک صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کیا ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کی بات بالکل درست ہے. مدینہ کی ریاست جو ہے وہ ایک سال میں نہیں بنی تھی، نہ 15 مہینوں میں وہ بن سکتی ہے. اس کے لیے سب کو قربانیاں دینے ہوں گی. ہم سب نے یکجا ہو کے ہم مدینہ کی ریاست کو کامیاب بنا سکیں گے. اکیلے یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ معاشرے کے ہر فرد کا کام ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کرے. اکیلے لا انفورسمنٹ ایجنسی یہ کام نہیں کر سکتی، نہ حکومت یہ اکیلے کام کر سکتی ہے. آپ سب کو، صحافیوں کو، حکومت کو، عوام کو، سب نے مل کر انشاءاللہ یہ مدینہ کی ریاست ضرور بنے گی. جی انشاءاللہ. تھینک یو.